بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا چیلنج۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سارے انسانوں کو ایک چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے تو وہ اس قرآن کے جیسا ایک کلام بنا لائے اور اس قرآن کو جھوٹا ثابت کر دے۔ یہ چیلنج اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو سورہ طور میں دیا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائے۔ یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرے سے انسانی کلام ہی نہیں ہے، اور یہ بات انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ ایسا کلام لکھ سکے۔ اگر تم اسے انسانی کلام کہتے ہو تو اس پائے کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ جسے کسی انسان نے لکھا ہو۔ یہ چیلنج نہ صرف قریش کو بلکہ تمام دنیا کے انکار کرنے والوں کو سب سے پہلے اس آیت میں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ جب اسلام مخالفوں سے قرآن کے پہلے چیلنج کا کوئی جواب نہ بن سکا تو اللہ نے اس آیت میں ان سے کہا کہ تم سب انسان ایک دوسرے کی مدد کرو، تو تب بھی اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اور اس چیلنج میں وہ ناکامیاب ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو سورہ ہود میں پورا قرآن نہیں بلکہ قرآن کی صرف 10 صورتیں بنا لانے کو کہا، اور ساتھ میں یہ سب انسانوں کی مدد کے علاوہ ان کی مدد لینے کو بھی کہا گیا جن جھوٹے خداؤں کی اسلام مخالف عبادت کرتے تھے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گڑھ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس سچی بات کے آگے فرما برداری کے ساتھ سر جھکاتے ہو؟ ان آیتوں میں ایک ہی دلیل میں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت بھی دیا گیا ہے، اور توحید کا ثبوت بھی۔ دلیل میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قدرت ہونی چاہیے، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم ایسی ایک کتاب لکھ کر دکھاؤ، لیکن اگر بار بار چنوتی دینے پر بھی تم سب مل کر ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ آپ اس کتاب کے لکھنے والے نہیں بلکہ یہ اللہ کے علم سے اتری ہے۔ پھر جبکہ اس کتاب میں اسلام مخالفوں معبودوں کو خداؤں کی بھی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے، اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ خدا ہونے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی اگر سچ مچ ان میں کوئی طاقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے اور اس کتاب کے جیسی دوسری کتاب پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ اس فیصلے کی گھڑی میں بھی تمہاری مدد نہیں کرتے اور تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پھونکتے کہ تم اس کتاب کا بدل تیار کر سکو تو اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے بنا وجہ اس کو خدا بنا رکھا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی قدرت اور خدائی صفت گن کا ہلکا سا انس تک نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ معبود ہونے کے حقدار ہو۔ یہاں قرآن کے جیسی صرف 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا،
اور جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو پھر سورہ یونس میں کہا گیا کہ اچھا ایک ہی سورہ اس کی طرح کی بنا لاؤ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود رچ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی رچ لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ جب اسلام مخالف قرآن کے چیلنج کا کوئی جواب نہ دے پائے تو اللہ نے آخری بار ان کو اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو خطاب کر کے یہ چیلنج سورہ بقرہ میں پھر سے دے دیا۔ اور اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تمہیں اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری یا نہیں، تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، اپنے سارے حمایتوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے یہ چیلنج اسلام مخالفوں کو 3 بار مکہ مکرمہ میں اور پھر آخری بار مدینہ منورہ میں دیا، مگر کوئی اس کا جواب دینے کی نہ تو اس وقت ہمت کر سکا، نہ اس کے بعد آج تک کسی کی یہ ضرورت ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کسی انسانی لیک کو لے آئے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج صرف قرآن کی اثردار زبان اور بہترین انداز بیان اور ان کی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے تھا۔ اعجاز قرآن میں یعنی قرآن کی زبان اور انداز بیان میں جو حیرت انگیز چمتکار پایا جاتا ہے، اس پر جس انداز میں بحث کی گئی ہے اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہونے کچھ ناممکن بھی نہیں کی، لیکن قرآن کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنے انوکھے اور بے مثال ہونے کے دعوے کا بنیاد محض اپنی لفظی خوبصورتی پر رکھے۔ بے شک کوئی انسان قرآن کی زبان کے لحاظ سے بھی اس جیسی کتاب تیار نہیں کر سکتا، لیکن اس میں اعزاز کے جو پہلو ہے اور جن وجہ سے ان کا اللہ کی طرف سے ہونا یقینی اور انسان کا ایسی چیز تیار کر پانا ناممکن ہے، وہ اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔